قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فرش عزا پر اب تشریف فرما ہے. مجلس حسینی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مجلس دنیا کی سب سے بہترین اور انقلاب آفرین درسگاہ ہے. انسانیت کو جس چیز کی ضرورت ہے اپنے سدھرنے کے لیے، سنورنے کے لیے، اصلاح کے لیے، وہ سب کچھ اس فرش عزا پر ملتا ہے. شاید میں نے اور آپ نے انسانی ویلیوز، انسانی اقدار، انسانی شرافتوں کے بارے میں اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں، اپنی یونیورسٹی میں اتنا نہیں سیکھا ہے جتنا ہم نے فرش عزا پر سیکھا ہے. دنیا کی یونیورسٹیوں، دنیا کے کالجز میں تھیوری پڑھائی جاتی ہے، لیکن اس فرش عزا پر ایسے لوگوں کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے جنہوں نے باتیں نہیں کی بلکہ عمل کر کے دکھایا ہے. شہید استاد مرزا مطہری کا ایک جملہ ہے، کچھ لوگ قلم سے اسلام اور اسلام کی عظمت کی تفسیر کرتے ہیں، قلم چلاتے ہیں. کچھ لوگ زبان کھولتے ہیں مجھ حقیر طالب علم کی طرح، لیکن کچھ لوگ خون سے اسلام کی حقانیت کی تفسیر کرتے ہیں. خون سے جو اس فرش عزا کے موضوعی گفتگو ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خون کی تحریر سے اسلام کی عظمت اور اسلامی ویلیوز اور اسلامی اقدار کی تفسیر کی اور دنیا کے سامنے ان کو ایکسپلین کیا اور دنیا کے سامنے ان کی وضاحت کی. یقیناً ہم اور آپ اپنے مرحومین اور اپنے والدین کے احسان مند ہیں، اور ان کا سب سے بڑا احسان ہم سب کی زندگیوں پر کہ ان مرحومین نے ہماری زندگیوں کو مولا حسین اور مولا حسین کے ساتھیوں کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے اور ہماری زندگیوں کو مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ قائم کیا ہے. میں اکثر مجالس میں کہتا ہوں، اگر ہمارے ماں باپ نے، اگر ہمارے مرحومین نے مال دنیا میں سے، دنیا کی پراپرٹی میں سے، دولت دنیا میں سے کچھ بھی نہ چھوڑا ہوتا، جو لوگ جھونپڑی میں رہتے بالکل ہمیں بھی ایسے سڑک پر کسی جھونپڑی میں چھوڑا ہوتا، پھر بھی ہم اس بات کے لیے ان کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ انہوں نے ہمارے دلوں میں کربلا والوں کو بسایا ہے. جسمانی ولادت کے موقع پر آپ سب کے، ہم سب کے زبان پر اور منہ میں خاک کربلا اور تربت کربلا رکھ کر ہماری زندگیوں کو تا ابد مولا حسین کے ساتھ ایک رشتہ، ایک رابطہ قائم کیا. اگر ایسی مائیں قبر میں سو رہی ہو، خدا ان تمام ماؤں کو مادر حسین فاطمہ زہرا کی شفاعت نصیب فرمائے. جس باپ نے انگلی پکڑ کر، ہاتھ تھام کر فرش عزا میں آنے کے آداب سکھائے، حسینی جلوسوں میں شرکت کرنے کے آداب سکھائے، ان ہاتھوں میں وفادار کا علم اٹھانے کے آداب و اطوار سکھائے، اگر ایسے والدین، اگر ایسا باپ قبر میں سو رہا ہو، خدا ان تمام لوگوں کو مولا حسین اور مولا حسین کے ساتھیوں کی شفاعت نصیب فرمائے.
زندگی بھر اس منبر پر بیٹھ کر جن لوگوں نے ہمیں کربلا سے، کربلا والوں سے، اہل بیت کی زندگی سے آشنا کیا، جن مرثیہ خانوں نے مرثیہ کا ایک بند پڑھ کر، جن نوحہ خانوں نے نوحے کا ایک بند پڑھ کر، جن شاعروں نے فضائل و مصائب اہل بیت کے سلسلے میں ایک بند پڑھا، ایک مصرع پڑھا، جن مومنین و مومنات کی ہاتھ پسینے کی کمائی کا تبرک و نظر و نیاز کھایا، اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو سید الشہداء اور اصحاب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرمائے۔ حسینیت کا علم بلند رکھنے کے لیے کچھ لوگوں نے نعرے دیے، کچھ لوگوں نے خون دیا۔ یہ حسینی پرچم ان لوگوں کے صدقے بلند ہے جنہوں نے حسینیت کے راستے میں خون دیے، اولاد دیے، جوان دیے، وطن چھوڑے، ماں باپ کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا۔ وہ جاب جس کے لیے ہم مر مٹتے ہیں اور ایمان کو بھی اپنی اس جاب اور نوکری حاصل کرنے کے لیے قربان کرتے ہیں، ہر زمانے میں حسینیت کا علم بلند رکھنے کے لیے کچھ حسینی جیالوں نے اپنی جاب بھی چھوڑی، جس کو ہم کہتے ہیں کیریئر بھی داؤ پر لگا دیا، اور جنگل بسائے، بیابان بسائے۔ ایک زمانے میں گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے پامال ہو گئے، ہمارے زمانے میں ٹینکوں کے نیچے پامال ہو گئے، لیکن حسینیت کے علم کو پامال نہیں ہونے دیا، حسینیت کے علم کو جھکنے نہیں دیا۔ اہل بیت کے مقدس مقامات کو، مولا علی علیہ السلام کی بیٹی زینب کبریٰ کے مقدس روزے کو وقت کے یزیدیوں کے ہاتھوں اسیر نہیں ہونے دیا۔ ان تمام شہیدوں کے درجات بلند ہے۔ خدا رائے حسینیت میں شہید ہونے والے ان تمام لوگوں کو مولا حسین کے ساتھیوں کے ساتھ محشور فرمائے۔ جن مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے، خدا ان سب کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ خصوصاً سید محمد محسن زیدی ابن سید امیر حسن زیدی، امیری بیگم بنت سید بندہ حسن، سید ہاشم رضا زیدی ابن سید محمد محسن زیدی، کنیز ہادی بنت سید انور علی زیدی، گلزار فاطمہ بنت سید محمد محسن زیدی، ان سب لوگوں کی مغفرت کے لیے، بلندی درجات کے لیے، ان سب کو مولا علی اور مولا علی کی اولاد کی شفاعت نصیب ہونے کے لیے، آپ کی زندگی پر جن لوگوں کا حق ہے، مجھ حقیر طالب علم کی زندگی پر جن لوگوں کا حق ہے، اگر وہ قبروں میں سو رہے ہوں، ان سب کو بھی علی و فاطمہ اور علی و فاطمہ کی اولاد کی شفاعت نصیب ہونے کے لیے سب مل کر سورہ حمد اور سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کر کے ان کی روحوں کو بخشتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ حمد میں نے بلند آواز میں پڑھی، آپ سورہ قل واللہ بلند آواز میں پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ انتہائی خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ ہے۔ خدا دیر ایسے لوگوں کے سروں پر ماں باپ کا سایہ باقی رکھے۔ ہمارے گھروں میں جو بہن بھائی ہے ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے، جو بیوی بچے ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے، آس پڑوس میں جو مومنین و مومنات رہتے ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے، پوری دنیا میں جو محبت اہل بیت میں، محبت حسین میں، عشق حسین میں مجالس کا انعقاد کرتے ہیں، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے، جو مشکلات میں گرفتار لوگ ہیں ان کی مشکلات آسان ہونے کے لیے، جو حاجت مند ہے ان کی حاجت روائی کے لیے، جو سختی اور پریشانی میں مبتلا ان کی سختیوں اور پریشانیاں دور ہونے کے لیے، جو لوگ بیمار ہیں ان تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے،
دین کے تمام خدمت گزاروں کی صحت و سلامتی، خصوصاً فرزندان زہرا حضرت آیت اللہ عظمہ سید علی سیستانی، حضرت آیت اللہ عظمہ سید علی خامنی، اس بزدل زمانے میں اپنے کردار سے مالک اشتر کے کردار کی جھلک دکھانے والا سید حسن نصر اللہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے، اور پوری دنیا میں جو خطی امامت و ولایت پر گامزن ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کی سربلندی کے لیے، اور دشمنان اسلام و دشمنان قرآن کی نیست و نابودی کے لیے بلند آواز میں ایک سلوات پڑھ دیجیے۔ میرے بزرگ نے بتایا کہ میں کس مزاج کا ہوں اور میں کس طرح کی مجلسیں پڑھتا ہوں۔ بالکل ایک طالب علم آپ کے سامنے میں ممبر پر بیٹھا ہوا ہے، اگرچہ میرا حق نہیں بنتا میں ممبر پر بیٹھوں، بہرحال یہ ہماری بزرگوں کی بزرگی ہے کہ طالب علموں کو بھی ممبر پر آنے کی کیا اجازت دیتے ہیں۔ یہ آپ لوگ کا بڑا پن ہے اور یہ ان عزاداروں کا بڑا پن ہے۔ جوانان عزیز، مولا حسین کے عزاداروں، یہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں، ویسے ہم میڈیا میں جو ہم دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، یہ جو مادیت کا غلبہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ زندگی جینا بہت آسان ہے۔ ایسا لگتا ہے جس زمانے میں اب انسان کی بالکل قدر و قیمت حیوانوں سے بھی کمتر ہو چکی ہے، خس و خاشاک سے بھی کمتر ہو چکی ہے، جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں بھی انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے نا؟ جن اسکولوں اور جن پاٹھشالاؤں میں انسان کی قدر و قیمت انسان کو سکھانی چاہیے تھی، وہاں انسانی قدر و قیمت کے لیے معصوم بچوں کو اکسایا جاتا ہے نا؟ ہم جو دیکھ رہے ہیں نا، اور ان ایسے انسانی اور بچوں کے رائٹس کی پامالی کرنے والوں کے خلاف کوئی ایکشن بھی نہیں لیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں عدل کا بلڈوزر آنکھ بند کر کے نہیں چلتا ہے، آنکھ بند کر کے نہیں چلتا ہے، دیکھ دیکھ کے چلتا ہے۔ تو اس زمانے میں جو اسلام کا پیغام ہے، قرآن کا پیغام ہے، اہل بیت کا پیغام ہے، کربلا کا پیغام ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ زندگی نازک رشتوں کو نبھانے کا نام ہے۔ زندگی نازک رشتوں کو نبھانے کا نام ہے، انتہائی نازک رشتوں کو نبھانے کا نام ہے زندگی۔ اگر کسی کو ان رشتوں کو نبھانا آ جائے، انسانی زندگی جی رہا ہے۔ اگر کسی کو ان نازک رشتوں کو نبھانا نہیں آتا ہے، انسانی شکل میں حیوان ہوتا ہے۔ نبی رحمت، نبی کی آل نے، قرآن نے اور اہل بیت نے جو انسانی زندگی کی ڈیفینیشن کی ہے اور انسانی رشتوں کی جو ڈیفینیشن کی ہے، اس سے انداز ہوتا ہے زندگی کتنے نازک رشتوں کو نبھانے کا نام ہے۔ چشم زدن میں اگر آپ نے کوئی کام کیا، چشم زدن میں آپ کو کعبے کا احترام ملے گا، اور پلک جھپکنے بھر کی فرصت میں آپ کے ہاتھوں انجام پانے والے کاموں کے عوض آپ کو خانہ کعبہ مسمار کرنے کا کرائم اور جرم آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ یہ جو مومنین آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ نے ہلکی سی بے احترامی کی اپنے اگل بگل میں رہنے والے عزادار کے، ہلکی سی، آپ کے کپڑے قیمتی تھے، اس بیچارے کے کپڑے قیمتی نہیں تھے، آپ نے گھر سے نکلتے وقت اپنے کپڑوں پر ماشاءاللہ قیمتی پرفیوم بھی لگایا ہوا تھا، اور وہ بیچارہ دکان سے آیا ہوا تھا، کھیت سے آیا ہوا تھا، اور وہ مٹی کپڑوں پر لگی ہوئی تھی، آپ نے ہلکا سا اپنے کپڑوں کو کیا جمع کیا اور اس کو اشارہ کیا، ذرا یہاں سے، زبان سے بھی نہیں کہا، فقط اپنے اشاروں سے کہا میرے قریب مت بیٹھو۔ نبی رحمت کی حدیث ہے، وہ انسان جو ایک مومن کی بے عزتی کرتا ہے، وہ خانہ کعبہ کی بے عزتی کرتا ہے۔ اور ایک آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے، ایک آدمی آیا
ایک نوجوان نے دیکھا یہ بزرگ ادب، یہ درسگاہ، یہ فرش اعضا ادب کی درسگاہ ہے، وہ ادب جس کا اسکول اور کالجوں میں جنازہ نکلتا ہے، وہ ادب اس فرش اعضا میں زندہ ہوتا ہے۔ البتہ قدیم زمانے کے لوگ ہم سے زیادہ باادب ہوتے تھے فرش اعضا میں۔ قدیم زمانے کے لوگ، قدیم زمانے کے عزادار انتہائی زیادہ احترام کرتے تھے مجلس میں آنے والوں کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اہل بیت کی عنایتیں آپ کے شامل حال ہو تو نعرے بھی خوب لگائیے، لیکن نعرے کے ساتھ ساتھ خوب لوگوں کو احترام بھی دے دیجیے۔ انٹر مجلس کے اندر انٹر ہوتے ہی یہ جو جوتے چپل ہے وہیں سے ادب کے ساتھ اندر آئیے۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک عام انسان کے جوتے چپل ہے، آپ کا جوتا بہت قیمتی ہو، اس کے بارے میں کہیے یہ لوگوں کے قدموں تلے اس کا جو حال بنے، میں اس غریب کی اس چپل کو سائیڈ میں رکھ دیتا ہوں۔ تو آپ فرش اعضا پر ادب کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اگر آپ اس ادب کے ساتھ آ جائیں گے، دنیا والوں کی راڈار میں نہیں، آپ امام زمانہ کی راڈار میں آ جائیں گے۔ اور پھر ایسے لوگوں کو امام لائق کرتے ہیں، پھر ایسے جن کو امام لائق کریں ان کو دنیا والوں کی لائق کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میری اور آپ کی سوشل میڈیا 4G زمانے کی جو نسل ہے اس کو ایک بیماری کیا ہے؟ کتنی لائکس ہے نا؟ ایک بیماری ہے نا، صبح اٹھنے کے بعد جو ہم موبائل کھولتے ہیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے خدا کی لائک حاصل کروں۔ فکر کس بات کی ہوتی ہے؟ فکر کس بات کی ہوتی ہے کہ دیکھو میں نے رات کو جو ویڈیو اپلوڈ کیا تھا کتنی لائکس آئی ہیں، لائکس آئی ہیں۔ قرآن کھول کے نہیں، قرآن نہیں کھولیں گے تاکہ خدا مجھے لائک کرے، زیارت عاشورہ نہیں پڑھیں گے تاکہ اہل بیت کی نگاہوں میں آ جاؤں۔ یہ ایک بیماری ہے نا، بیماری ہے۔ ان تمام بیماریوں کا علاج ہی فرش اعضا ہے، بشرطے کہ آپ مجھے سے حقیر طالب علموں کو ممبر پر نہ بٹھائے، سوچ سمجھ کر ممبر پر بٹھانے والے کا انتخاب کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ممبر پر بیٹھتا ہے یہی آپ کے بچوں کی دین کی ڈائریکشن معین کرتا ہے۔ بانیان مجالس سمجھتے ہیں ہم ایک مولانا کو تو ہی بلانا ہے، کوئی بات تھوڑی ہے، جس کو چاہے بلائیں، جس کو زیادہ چلانا آتا ہو، جس کے بال لمبے لمبے ہو، ہاں ہے نا، جس کے نام پر بھیڑ جمع ہوتی ہے۔ بانی مجلس کو ان 100-200 لوگوں کے 200 گھنٹوں کا کیا جواب دینا ہے کل خدا کی بارگاہ میں؟ 200 گھنٹوں کا جواب دینا۔ تو یہ ادب کی درسگاہ، زندگی نازک رشتوں کو نبھانے کا نام ہے، چونکہ والدین کی مجلس ہے نا۔ ہمارے ایک مومن کی والدہ اور والد کی مجلس ہے۔ اس زندگی میں ویسے تو سارے ریلیشن نازک ہیں، سارے ریلیشن نازک ہیں، سارے ریلیشن نازک ہیں۔ پیغمبر اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو آلریڈی نازک رشتوں کا نام، آلریڈی ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جس کا بینک بیلنس بڑا تھا لیکن دل خالی تھا۔ بینک بیلنس کیا تھا؟ دل۔ پیغمبر کی بزم میں ایک غریب آیا، وہ شاید کھیت سے نکلا ہوا تھا، سارا کیچڑ ویچڑ کپڑوں پر لگا ہوا تھا، تو اس نے اپنے کپڑے جمع کیے۔ پیغمبر نے دیکھا
پیغمبر نے دیکھا، پیغمبر نے اس صحابی سے خطاب کر کے کہا تم نے یہ جو کپڑے جمع کیے کیا تو یہ سمجھتا ہے اس کے قریب بیٹھنے سے اس کی غربت تمہیں مل جائے گی؟ تم نے یہ کپڑے کیوں جمع کیے؟ یہ کپڑے کیوں جمع کیے؟ تو اس کو فوراً احساس ہو گیا ہماری طرح نہیں، پورا محرم و سفر گزر جاتا تب بھی حسینی ذمہ داریوں کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ کیوں نہیں احساس ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم ذمہ دار بننے کے لیے فرش اعضا پر آتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ 2 قطرے آنسو بہا ساری ذمہ داری سے انسان بری ہو جاتا ہے نا؟ یہی ہے نا؟ یہی ہے، پورا محرم و سفر گزر جاتا ہے۔ محرم سے پہلے مسجدوں میں جتنے نمازی ہوتے تھے ایک کا بھی اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ ہماری گھر کی 4 دیواری میں ممی ڈیڈی کا جو حال ہوتا تھا محرم سفر گزرنے کے بعد ان بیچاروں کا وہی حال ہوتا ہے۔ دکان پر ہماری بزنس کا جو حال ہوتا تھا، حلال ہو حرام ہو جائز ہو ناجائز ہو پاک ہو ناپاک ہو سب مکس کر کے کرتے تھے۔ محرم و سفر گزرنے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، بلکہ کسی خطیب نے ذہن میں یہ اگر منفی فکر بھی ڈال دی کہ اہل بیت کے راستے میں خرچ کرو تمہارے پچھلے ساری خطائیں بھی معاف، تمہارا حلال و حرام سب معاف ہو جائے گا۔ حر بننا آسان نہیں ہے، حر بننے کے لیے پہلے اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا ہوتا ہے۔ جب حر نے توبہ کی تب وہ حسین کے صف میں شامل ہونے کے لائق بنا۔ جب حر نے توبہ کی، جب ندامت کا احساس ہوا، جب باطل کو چھوڑا، ہم باطل کو چھوڑتے نہیں، باطل پر رہتے ہوئے ہی یزیدی خصلتوں پر رہتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بارے میں اشارہ کروں گا، اس ٹھیک ہونے کی بھی کچھ نشانیاں ہیں۔ شہید مرتضیٰ مدنی نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کیا آنسو بہانے کے بعد ٹھیک ہونے کی علامت کیا ہے؟ بہرحال واپس جاؤں گا بزم پیغمبر نے کہا تم نے کپڑے جمع کیے، کیا تو سمجھ رہا تھا تو اس کی غربت تمہاری طرف ٹرانسفر ہو جائے گی؟ وہ کھڑا ہو گیا، کہا یا رسول اللہ معافی چاہتا ہوں، اور اپنے غلطی کے کفارے کے طور پر اپنی آدھی پراپرٹی اس غریب کو دیتا ہوں۔ آدھی پراپرٹی کس کو دیتا ہوں؟ غریب کو دیتا ہوں۔ لیکن اس غریب کو شعور تھا، وہ کھڑا ہو گیا، کہا یا رسول اللہ میں ایک چھوٹا آدمی ہوں، اتنی دولت ملنے کے بعد پتہ نہیں ایگو آ جائے، غرور آ جائے، تکبر آ جائے اور میں بھی اسی طرح انسانوں کے احترام اور رائٹس اور حقوق کو رونتا نہ جاؤں۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی، جب انسان کو دولت ملتی ہے اور دین ادھر سے نہ آیا ہو، جب انسان کو پیسہ آیا ہو ادھر سے اہل بیت کو نہ سمجھا ہو، تو دین کو سمجھے بغیر دولت انسان کو تباہ و برباد کرنے کا سب سے خطرناک وسیلہ ہے۔ اسی لیے پہلے دین کا فہم ضروری ہے، اسی لیے پہلے مکتب میں بچوں کی دینی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی بہت ضرورت ہے، ورنہ یہ خالی پیسہ جس میں دین نہ ہو، مذہب نہ ہو، شعور نہ ہو، یہ انسان کی دنیا بنانے کے بجائے انسان کی دنیا کو بھی بگاڑ دے گا، انسان کے شعور کو بھی بگاڑ دے گا، انسان کی قبر کو بھی بگاڑ دے گا۔ تو وہ کھڑا کہا نہیں یا رسول اللہ میں نہیں لوں گا۔ اس کو اپنی اوقات پتا تھی، میں نہیں سنبھل پاؤں گا، اس کو اپنی ظرف کا پتا تھا۔ اگر کسی انسان کو اپنی ظرف سے زیادہ ملتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے؟ اکڑنے لگتا ہے۔ کچھ لوگ ہوائی جہاز پر چلنے کے بعد بھی نہیں اکڑتے ہیں، کچھ لوگ سائیکل ہی پر اکڑنے لگتے ہیں۔ ظرف کی بات ہے نا، ہے نا؟ کچھ لوگوں کو 2 لوگوں کی تعریف ملتی ہے، وہ سمجھتے ہیں آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنی علیہ باللہ نعوذ باللہ کس چیز کا نام ہے، اور کوئی خمینی ہوتا ہے جب ایروپلین سے نیچے اس کا جہاز لینڈ کر رہا تھا، جب فرانس کی 17 اور 15 سال کی جلاوطنی سے واپس آ رہے تھے اور نیچے کروڑوں لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میڈیا والوں نے پوچھا روح اللہ خمینی صاحب کروڑوں لوگ آپ کے انتظار میں ہیں، کیا محسوس کرے گا؟ کچھ نہیں،
کہا کچھ نہیں. یہ جو سارے لوگ اعلان کر رہے ہیں خمینی زندہ باد، تمہاری ہماری جان، تمہارا ہمارا سب کچھ، اگر یہ سارے لوگ ابھی کہیں الیاذ باللہ خمینی مرد آباد، میرے دل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ذر کی بات ہے نا، ذر کی بات ہے. میں کشمیر سے آیا، 2 لوگوں نے میری مجلس کی تعریف کی، میں نے کہا میں بھی بڑا. کسی نے باہر جا کے ہاتھ چوما، میں نے کہا ارے اب تو میرے لوگ ہاتھ چومنے لگے ہیں نا، ہے نا. طالب علموں، علماء اور ان شاعروں کو بہت خیال رکھنا ہے. طالب علموں، مجھے سے طالب علموں، علماء اور شاعروں، اس لیے کہ جب داد ملتی ہے پھر آدمی ادھر گڑبڑ ہونے شروع ہو جاتی ہے. تو زندگی نازک ترین رشتوں کا نام ہے. ان نازک ترین رشتوں میں سب سے نازک رشتہ جو انسان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے، جو انسان کا کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے. اب تو زمانہ اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے کہ یورپ اور ویسٹرن کنٹریز میں پڑھے لکھی جنریشن ماں باپ کو نہیں سنبھالتے ہیں، ان کے لیے اولڈ ایج ہاؤس بنائے جاتے ہیں، ہے نا. اب ادھر بھی یہ کلچر بڑھ رہا ہے. اس کلچر کو کاؤنٹر فرش اعضاء پر بیٹھنے والے لوگوں کو کرنا ہے. فرش اعضاء پر بیٹھنے والے لوگوں کو اس ویسٹرن کلچر اور اس ویسٹرن تہذیب کا مقابلہ کرنا ہے. پورے انڈیا میں لوگ جب ایگزام کھلتے کہ وہ قوم جو سب سے زیادہ اپنے ماں باپ کا احترام کرتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو حسین علیہ السلام کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں. ویسے تو اہل بیت کا تقاضا ہم سے یہ کہ ہم ہر فیلڈ میں مثال دینے کے لائق بنے، ہم ایگزامپل بنے. تو سب سے نازک رشتوں کا نام ہے. 2 حدیثیں بیان کرتا ہوں، نبی رحمت کی حدیث ہے. 2 نازک، کتنا نازک رشتہ ہے ماں باپ کے ساتھ. پیغمبر رحمت کی حدیث ہے کہ ما من ولد بار، کوئی بھی نیک اولاد نظر الی ابویہ نظر رحمتین، کوئی بھی نیک اولاد جو پیار و محبت کی نگاہ کے ساتھ ماں باپ کے چہرے کو دیکھے. کس کی نگاہ کے ساتھ؟ پیار و محبت کے ساتھ. پیغمبر فرماتے ہیں وہ کوئی بھی نیک اولاد جو پیار و محبت کے ساتھ ماں کو دیکھے تو سکون ملے. خدا دولت اگر میرا بینک بیلنس 0 ہے، یہ ماں کا سایہ کتنی بڑی دولت ہے. باپ کو دیکھے، پالنے والے انکم کم ہے مگر یہ باپ کا سایہ کتنی بڑی دولت ہے. پالنے والے کس زبان سے تیرا شکریہ کروں، میرے سر پر باپ کا بھی سایہ ہے، میرے سر پر ماں کا بھی سایہ. خوش ہو جائے ماں باپ کو دیکھ کر. ایک عجیب فیلنگ ہو جب ماں باپ کو دیکھے. ما من ولد بار نظر الی ابویہ نظر رحمتین، کوئی بھی نیک اولاد جو والدین کو دیکھے تو بڑا خوش ہو جائے، رحمت کی نگاہ سے دیکھے، پیار کی نگاہ سے دیکھے. بالکل وہی فیلنگ ہو اس کی جو فیلنگ بچپنے میں ہمیں دیکھ کر ہمارے ماں باپ کی ہوتی تھی. ماں سارے کام کرنے کے بعد ہمیں گود میں لیتی تھی، ایسا لگتا تھا ہماری ماں کے ہاتھوں میں دنیا کی دولت ہوتی تھی. ارے وہ غریب ماں جب ہمیں اٹھاتی تھی گود میں، ہمیں کھیلتی تھی، دیکھنے والے دیکھتے تھے ارے جو ٹھیک میں رہنے والی یہ ماں دیکھو کس پیار کے ساتھ اپنے بچوں کو پیار کر رہی ہے، تربیت کر رہی ہے. لگ رہا ہے یہ دنیا کی سب سے امیر ماں ہے. دیکھو اس کی فیلنگ، اس کو اس کی خوشی کا حال ہے نا. اگر کسی نوجوان کی ماں باپ کو دیکھے یہی فیلنگ ہو،
کام سے آئے، دکان سے آئے، مزدوری کر سے آئے، آفس سے آئے، ماں کی طرف نگاہ پڑے تو دل پر ہاتھ رکھ کے خدا کی بارگاہ میں کہے پالنے والے میں کام سے آیا، میرے گھر میں میری مسکراتی ہوئی ماں موجود ہے۔ کام سے تھکا ہوا آ جائے، باپ کو دیکھے کہ وہ ایک کپ چائے ہاتھ میں لے ہوئے یا اپنا آسا لیے ہوئے اپنے گھر کے صحن میں ٹہل رہا ہے، وہ خوش ہو جائے پڑھنے والے میں کتنا امیر جوان ہوں، باپ میرے گھر میں، گھر آتا ہوں یہ دعا دیتے ہیں، ماں کو دیکھتا ہوں یہ دعائیں دیتی ہے۔ نبی فرماتے مَا مِن وَلَدٍ بار نظر الی ابویہ نظر رحمت، کوئی بھی جوان جب ماں کی طرف دیکھے، باپ کی طرف دیکھے، رحمت کی نگاہ سے دیکھے، محبت کی نگاہ سے دیکھے، عشق کی محبت سے دیکھے، پیار کی محبت سے دیکھے، نبی فرماتے ہیں خداوند منان ایسے نوجوان کو ہر نگاہ کی عوض ایک حج کا ثواب لکھے گا۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے ہینڈز اپ کیا، یعنی سوال کیا۔ ہمارے یہاں سوال کرنے پر پابندی، ہم سوال کرنا بھی نہیں چاہتے۔ بزنس کے معاملے میں ہم صبح شام گوگل کو پوچھتے رہتے ہیں، لیکن دین کے بارے میں ہم کسی سے پوچھتے نہیں ہے نا، ہے نا۔ بزنس کے بارے میں، اپنی جاب سے ریلیٹڈ، اپنی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، چیٹ جی پی ٹی سے کنٹینیوسلی آپ کیا پوچھتے رہتے ہیں، لیکن دین سے ریلیٹڈ کیا نہیں پوچھتے ہیں، نہیں سرچ کرتے ہیں۔ اور مجلس میں بھی کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ اگر کسی مولانا کی بات سمجھ میں نہ آئی تو مجلس ختم ہونے کے بعد پروپیگنڈا کی مشینری کو ایکٹیو کروں گا، لیکن مولانا کے پاس آ کر سوال کرنے کی ہمت، فیس بک پر کیا ڈالوں گا، پوسٹ ڈالتا رہوں گا اور وہاں کا وہ ریڈ کا کراس بھی ڈالوں گا، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں، ایسا لگتا ہم دین کے ٹھیکیدار، ہم جس کو مانے امام زمانہ کو بھی اسی کو ماننا چاہیے۔ پیغمبر کی بزم میں سوال کرنے کی اجازت تھی، ہماری بزم میں، ہماری مجلس میں بھی سوال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، سوال کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ بزرگوں کو جوانوں سے کہنا چاہیے، جوانوں مولانا مجلس سے، ہم نے مولانا سے وعدہ لے کے رکھا ہے کہ وہ مجلس ختم ہونے کے بعد فوراً امام بارگاہ سے نہیں نکلیں گے، مولانا وہی بیٹھیں گے، ہمارے یوتھ کو جو بھی سوال ہوں گے مولانا سے پوچھیں گے۔ اگر کسی مولانا نے کہا نہیں میں نہیں آؤں گا، میں سوالوں کا جواب نہیں دوں گا، پھر آپ اس مولانا کو بائی بائی کیجئے، آپ اس مولانا کو بلائیے جو آپ کے جوانوں، آپ کے بچوں میں جو سوال جو آپ سے نہیں پوچھ پا رہے ہیں، جو باپ سے نہیں پوچھ پا رہے ہیں، جو اپنے بھائی سے نہیں پوچھ پا رہے ہیں، اس سوال کو اگر مولانا سے بھی نہیں پوچھیں گے، ان نوجوانوں کے دین کا کیا حال بنے گا؟ اگر ہم آرگنائز کرنا سیکھیں ان عزاداری کی مجلسوں کو، بس یہی فرش اعظم ہماری دین و دنیا کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ مگر آرگنائز کرنا ہے، بانیان مجلس کو مشورہ دینا بھی بہت سخت کام ہے نا، انجمن والوں کے ساتھ بات کرنا بھی سخت کام ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہم اپنے کام میں پرفیکٹ ہے، بھائی اس دنیا میں فقط 14 معصومین پرفیکٹ ہے۔ ہمارے زمانے میں آزادی، فریڈم، اظہار رائے کا اتنا زیادہ شور ہے، اور ہمارے ہی زمانے میں فریڈم اور اظہار رائے کا سب سے زیادہ گلا گھونٹا جاتا ہے نا؟ سب سے زیادہ گلا ہمارے زمانے میں گھونٹا جاتا ہے۔ لیکن جب پیغمبر نے یہ حدیث فرمائی کہ وہ جوان جو اگر پیار کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے، مہربانی کی نگاہ سے، رحمت کی نگاہ سے ماں باپ کے چہرے کی طرف نگاہ کریں تو اس کو ایک حج کا ثواب ملے گا۔ وہاں ایک جوان نے ہینڈز اپ کیا، کہا یا رسول اللہ اگر کوئی جوان دن میں 100 مرتبہ ماں باپ کے چہرے کی طرف نگاہ کرے، اگر کوئی جوان کتنی مرتبہ؟ قدیم زمانے کے لوگوں کو ماں باپ کے چہرے پر 100 مرتبہ نگاہ پڑ سکتی تھی، آج کے نوجوانوں کو ایک مرتبہ نگاہ پڑے تو بھی کیا بہت بڑی بات۔
قدیم زمانے کے بچوں کو 100 مرتبہ نگاہ پڑ سکتی تھی، آج اگر 1 مرتبہ نگاہ پڑے تو بڑی بات ہے، اس لیے کہ ساری نگاہیں حضرت موبائل کی طرف ہے۔ صبح اٹھے، سلام میرے موبائل، ہے نا؟ سوتے سوتے بھائی یہ 2 گھنٹہ برداشت کیجئے گا، 2 گھنٹہ جدائی برداشت کیجئے گا، اس کے بغیر جینا دشوار ہو گیا۔ پیغمبر جوان نے سوال کیا، رسول اگر کوئی 100 مرتبہ نگاہ کرے، نبی نے کہا اگر کسی جوان میں اتنی توفیق ہو، اگر کوئی اتنا لائق بچہ ہو کہ وہ ہر مرتبہ دن میں 100 مرتبہ ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھے، اس پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی جوان 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف نگاہ دوڑائے، 100 حج کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ 100 نازک رشتہ ہے نا، نگاہ کرو محبت کی، حج ملے گا۔ اب دوسرے سائیڈ میں بھی آؤ، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا وہ نوجوان جو غصے کی حالت میں ماں باپ کے چہرے کی طرف نظر دوڑائے، لم یقبل اللہ لہ صلاۃ، خدا ایسے نافرمان بچے کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ایک نگاہ کرو محبت کی نگاہ، تو نگاہ پر حج کا ثواب لکھا جائے گا۔ تھوڑا غصے سے دیکھا، باپ نے کہا بیٹا میں تمہیں صبح شام موبائل کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، بیٹا تم کالج اسکول جاتے ہو، یہ کتابیں کب کھولنی ہوتی؟ بیٹا میں تمہیں صبح شام دیکھتا ہوں کمرے میں کیا گیمز کھیلتے رہتے ہو، تمہاری یہ ماں بوڑھی ہو چکی ہے، ذرا اس کی ہیلپ کرو۔ 4G زمانے کے بچے نے فقط ایسے گور کے دیکھا، 5G زمانے کے بچے نے فقط ایسے گور کے دیکھا، فقط ایسے گور کے دیکھا، اور پھر بولا والا جوان نماز بھی پڑھنے لگا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں امام فرماتے جو غصے کی ساتھ، ناراضگی کے ساتھ اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف نگاہ دوڑائے جائے، نگاہ دوڑائے، ایسے نافرمان بچے کی نمازوں کو خدا قبول نہیں کرتا۔ کتنا نازک رشتہ، کتنا نازک رشتہ ہے ماں باپ کا رشتہ، کتنا نازک رشتہ ہے باپ کے ساتھ رشتہ، کتنا نازک رشتہ ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ رشتہ۔ اور آج کی جنریشن، ٹائم بھی ختم ہو رہا، آج کی جنریشن طرح کی مشکلات میں گرفتار ہے، ہمیں پتہ ہے۔ کسی کے یہاں پرابلم ہے، کالج میں اس کو پڑھنے میں دل ہی نہیں لگتا ہے، ادھر سے پیرنٹس کا کنٹینیوسلی پریشر، بیٹا یہ دیکھو باپ کتنی محنت سے پیسہ دیتا ہے، باپ کتنی محنت سے تمہاری کیا ضرورتیں پوری کرتا، ادھر سے بیچارہ اس کا فرینڈ سرکل سارے کیا 1 نمبر کے شیطان، فرینڈ سرکل اس کا 1 نمبر کا شیطان، نہ اس کے کلاس روم میں پورے اٹینشن کے ساتھ کلاس روم میں حاضر ہونے دیتے ہیں، نہ اس کے روم میں پورے اٹینشن کے ساتھ کیا پڑھنے نہیں دیتے، اس کی بیچارے کی الگ پریشانی، یہ دوستوں سے جدائی بھی برداشت نہیں ہے، اور ادھر سے ماں کنٹینیوسلی میسج کر رہی ہے ہاں بیٹا اپنی پڑھائی کا خیال رکھنا، اور کچھ لوگ پڑھنے کے بعد جاب کے لیے بیچارے پریشان ہے نا۔ دوسری پریشانی، تیسری پریشانی، اگر اسی کالج ہی کے ایج میں کسی نامحرم لڑکے نے بھی کیا اس کے دل میں انٹری کی، پھر مشکلات میں کیا اور زیادہ۔ یہ ہمارے آج کے نوجوانوں کی یہی بات ہے بھائی، اگر کسی نامحرم لڑکی محبت نے ادھر انٹری کی، اس نے کہا میں صدقے جاؤں، یہ سمجھتا ہاں یہ صدقے جاتی ہے، بھائی یہ صدقے نہیں جاتی ہے، یہ بربادی لانے کے لیے آئی ہے۔
وہ جو صدقے جاتی ہے، وہ گھر میں جو دور ماں ہوتی ہے وہ صدقے جاتی ہے۔ آپ جب اپنے کالج میں، جب آپ صبح اپنے ہاسٹل میں اس روم میں بالکل خراٹے مارتے ہیں، ماں صبح اٹھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، 15 منٹ اپنے پیارے بچے کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور جب وہ گھر میں دسترخوان بچھاتی ہے، صبح و شام آپ کے ڈیڈی کے ساتھ بات کرتی ہے، دیکھو ہمارا بیٹا دلی میں پڑھ رہا، بامبے میں پڑھ رہا، چندی گڑھ میں پڑھ رہا ہے، بنگلور میں پڑھ رہا ہے، ذرا اس کے پیسے ختم ہو گئے ہوں گے، اس کو ذرا پیسے بھیج دو، ہے نا؟ اس کی بچے کی الگ خبر، اور گھر کی 4 دیواری میں ممی ڈیڈی کی الگ خبر۔ اب ان بچوں کے علاوہ پڑھائی کی پریشانی، جاب کی پریشانی، جو نامحرم نے کیا ناجائز انداز میں دل میں انٹری کی وہ الگ پریشانی۔ اب اگر جاب بھی مل گئی، اب سکون ہی نہیں، ہے نا؟ سکون ہی نہیں، یہ بھی الگ پریشانی۔ اب پیسہ بھی آ گیا، پیسے کے بعد اس انٹرنیٹ کی بری عادتوں کی وجہ سے اندر کا پورا سٹرکچر ڈسٹرب کر کے رکھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ارے کتنا ہینڈسم بچہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک جہنم بنا ہوا ہے نا؟ ہم سمجھتے ارے کتنا ہینڈسم بچہ ہے، موبائل ہاتھ میں، لیکن اس کے اندر ایسی خطرناک آگ جلی ہوئی ہے، اور وہ کسی سے اپنا درد دل بیان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ مولانا لوگ بھی تو نبی کی شفقت و محبت و رحمت کے نمونے ہیں ہی نہیں۔ مولانا لوگ مجھ جیسے طالب علم لوگ بھی ڈرونے لوگ ہیں، ان کے قریب آنے سے لوگ ہمارے یوتھ ڈرتے ہیں، ہے نا؟ یہ پرابلم ہے نا؟ مولانا کو نبی کی شفقت کا نمونہ ہونا چاہیے۔ کتنا ہی گناہگار نوجوان ہو جو وہ باتیں ماں باپ سے نہ کہہ سکے، اپنے دوستوں سے نہ کہہ سکے، یہ مولانا ہمارے نوجوانوں کا نبوی امین بن جائے اور ان کے درد دل کا ترجمان بنے۔ جیسے یہ سید علی خامنئی کبھی کبھی ٹریکنگ پر جاتے ہیں، ایک مرتبہ واقع ہے، ٹریکنگ پر جا رہے تھے پہاڑ پر، ٹریکنگ پر پہاڑ پر، ہماری مہاراج ہے، ہم تو پیدل چلنے سے بھی ہماری کیا ڈسپلن میں پرابلم ہو جاتی ہے نا؟ یہ وہ نسل حیات من نزل اللہ کا نعرہ لگا رہی ہے، لبیک یا حسین کا نعرہ لگا رہی ہے، اگر تھوڑے اور زور لگائے نا یہ کمزور نسل تو اس کی کمر کوئی ٹوٹ جائے گی۔ کیوں؟ اس کی طرف میں اشارہ کروں گا، یہ نسل کیوں کمزور ہو گئی ہے؟ اس لیے کہ اس کی جسم کی ڈائٹ بھی نقلی ہے، اور یہ دین کے نام بھی کیا نقلی ڈائٹ دیتا ہے۔ اس کی جسم کی ڈائٹ بھی کیا ہے؟ نقلی ہے، اور یہ روحانی ڈائٹ بھی نقلی ڈائٹ لیتا ہے۔ وہ نقلی ڈائٹ جس کی وجہ سے یہ صبح اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ذمہ دار نہیں بنتا، دونوں طرح سے ہماری پرابلم ہے۔ اس نوجوان کو سالڈ ڈائٹ ملتی نہیں، نہ دینی ڈائٹ سالڈ ملتی ہے اور نہ جسم کی ڈائٹ سالڈ ملتی ہے، اور مصروف ہونے کی وجہ سے اب تو فاسٹ فوڈ کے بچے کیا ہو گئے؟ فاسٹ فوڈ پکانے کی زحمت نہیں کریں گے، فاسٹ فوڈ کھائیں گے۔ 4 سال کے بعد ایک دن درد ہوا، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا اندر کا پورا سسٹم خراب ہو چکا ہے نا؟ یہی پرابلم ہے نا آج۔ تو یہ آیت اللہ خامنئی ٹریکنگ پر جا رہے تھے، ایک نوجوان عالم دین کو کیسا کس طرح کا ہونا چاہیے، طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے، مجھ جیسے حقیر طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے، ان نوجوانوں کے ساتھ کس طرح بہیویئر کرنا چاہیے۔ ان کے گارڈز کا کہنا جب ہم آگے جا رہے تھے تو ایک نوجوان جوڑا، ایک لڑکا لڑکی باہوں میں باہیں ڈال کر اوپر جا رہے تھے صبح ٹریکنگ پر۔ ہم سوچ رہے تھے رہبر ہم سے کہیں گے آگے بڑھو، ان دونوں کو ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈالو، جیسے ہم لوگ ہیں نا، ہمیں صرف لوگوں کو کیا ڈرانا دھمکانا آتا ہے۔ کہنے لگے جب ہمیں تعجب ہوا، ہم سمجھ رہے ہیں رہبر ہم سے کہیں گے جا کے ان نوجوانوں کو پکڑو، لیکن جب رہبر ان کے پاس گئے ان نوجوانوں سے کہہ رہے بیٹا کیسے ہو، بیٹی کیسی ہو، اچھا یہ بتاؤ بیٹا بیٹی آپس میں کیا لگتے ہو۔ جب انسان کبھی کبھی پھنس جاتا ہے نا، کبھی کبھی آدمی جھوٹ بولتا ہے، پولیس پکڑتی ہے کیا لگتے ہو، ہوتے ہیں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، لیکن کہتے ہیں نہیں بھائی ہماری شادی ہو چکی ہے۔
لیکن بیچارے وہ ایسے پھنس گئے تو انہوں نے کہا دوستی پسرو دختر، فارسی میں کہتے ہیں دوستی پسرو دختر، آقا ہم بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ ہے۔ تو اس نبوی شفقت کے نمونے نے ان سے کہا بیٹا کتنا اچھا ہوگا اگر تم رشتہ ازدواج میں جڑ جاؤ، کل اپنے والدین کے ساتھ میرے آفس میں آ جاؤ، میں خود تمہارا نکاح پڑھوں گا۔ آج نہ ہمارے بزرگ ان مظلوم نوجوانوں سے اس شفقت کے ساتھ ملتے ہیں، نہ پیرنٹس اس شفقت کے ساتھ ملتے ہیں، نہ عالم دین اس شفقت کے ساتھ ملتا ہے، نہ مجھ جیسا حقیر طالب علم اس شفقت کے ساتھ ملتا ہے۔ ان نوجوانوں کو شفقت کی ضرورت ہے، مونچھوں کو تاؤ دے کر ان کو گمراہی سے نہیں نکالا جا سکتا، نبوی رحمت کے ذریعے ان کو گمراہی سے نکالا جا سکتا ہے۔ پھر آیت اللہ خامنہ کے ان گارڈز کا کہنا ہے صبح گھنٹی بجی، ہیلو کل ملے تھے نا ہم وہاں آگا سے، کہاں ہم نے اپنے پیرنٹ سے بات کی، ہم آ رہے ہیں آفس میں، ہم نے دونوں نے اپنے پیرنٹس کو تیار کیا، کل پہاڑ پر ہمیں رہبر ملے، انہوں نے کہا یہ کیا گناہوں میں زندگی بسر کر رہے ہو، آؤ میرے گھر میں تمہارا نکاح پڑھوں گا۔ پھر رہبر نے ایسے دونوں گناہگار بچوں کا نکاح پڑھا جو ناجائز جن کے تعلقات تھے، شادی کر کے ان کے تعلقات جائز ہو گئے۔ کتنے مسائل ہیں ہماری اوپر، بہت سارے مسائل ہیں۔ تو میرے نوجوان اور بزرگ علماء کہتے ہیں، کامیاب لوگ کہتے ہیں، کامیاب لوگ کہتے ہیں، کامیاب علماء کہتے ہیں، کامیاب شہداء کہتے ہیں، جن کامیاب علماء کے آپ نے فوٹو لگائے مرحبا مرحبا آپ لوگوں کے اوپر۔ اب ہمارے اس صفوں میں ایک ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جنہوں نے ان علماء کے خلاف علم میں جنگ بلند کیا ہوا ہے، جن علماء کی وجہ سے یہ دین زندہ ہے، جن علماء جن مراجع کرام کی قربانیوں کی وجہ سے شیعت کا پرچم بلند ہے، آج انہی کے خلاف مجلسوں میں زبان درازی کی جاتی ہے۔ مبارک میرٹھ کے نوجوانوں پر جنہوں نے ان مجاہد علماء کے شہید نمیر کے فوٹو لگے ہوئے، سید حسن نصر اللہ کے فوٹو لگے ہوئے، عراق کے شہید اعظم شہید باقر الصدر کا فوٹو لگا ہوا ہے، آیت اللہ عظمیٰ دلوں کو جڑنے والے عارف شہید آیت اللہ بہجت کا فوٹو لگا ہوا ہے، اس دنیا میں اسلام کا بول بلا کرنے والے خمینی کا فوٹو لگا ہوا ہے۔ مرحبا آپ پر، مرحبا آپ کے والدین کی تربیت پر، مرحبا آپ پر، مرحبا آپ لوگوں کے پر۔ ہمارے بزرگ علماء کہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں یہ مشکلات نہ ہو، ان رکاوٹوں کو آپ کامیابی کے ساتھ چیرتے ہوئے آگے بڑھے، تو وہ جو سلوشن، وہ جو رائے حل علماء دیتے ہیں، کامیاب لوگ دیتے ہیں، وہ سلوشن، وہ رائے حل یہ ہے کہ ماں باپ کے قدموں میں جھک جاؤ، دنیا تمہارے قدموں کے نیچے جھک جائے گی۔ یہ جو جن کی فوٹو لگی ہے آیت اللہ خامنہ کی، انہی کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ آیت اللہ مصباح یزدی، شیعت پر اتنا احسان ہے اس فلاسفر کا، یورپ و امریکہ کے اکثر کنٹریوں کو شیعہ مبلغین سے اس آیت اللہ مصباح یزدی نے بھر دیا۔ لاطینی امریکہ کے کتنے ملکوں میں انہوں نے ہزاروں لوگوں کو کیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھوایا۔ ہم سمجھتے ہیں صرف مجلسوں میں شور کر کے لوگوں کو اپنے مکتب کے سلسلے میں کیا قریب لایا جا سکتا ہے، شعور کے ذریعے لوگوں کو مکتب کے قریب لایا جا سکتا ہے۔ منبر پر آیتوں کو، قرآن کی احادیث کو، اہل بیت کی سیرت کو تانا کے طور پر پیش کرنے والے، تانا کے طور پر ہم آیت پڑھ رہے ہیں کس لیے؟ تاکہ دوسرے غیر قوموں کو تانا دے، تانا دے کر آپ دین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، تانا دے کر آپ دین کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ آیت اللہ مصباح یزدی کا کہنا ہے اس کورونا میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ دو جن کی آج مجلس ہے، یہ والدین بھی شاید کورونا کے دور میں خدا کو پیارے ہو گئے تھے کیا؟ اس کے بعد اس کے بعد بہرحال خدا آپ سب کے مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ آپ میں سے جن کے سروں سے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو
میرے والد کے ساتھ خدا ان سب کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے. تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، جن مرحومین کے لیے مجلس منعقد ہو رہی ان سب کی مغفرت کے لیے، آپ کے اور میرے سر پر جن لوگوں کا حق ہے، جنہوں نے پڑھایا، جنہوں نے لکھایا، جنہوں نے زندگی میں حق و حقیقت سے آشنا کیا، اگر وہ قبر میں سو رہے ان سب کی مغفرت کے لیے بلند آواز میں فاطمہ ذرا علی مرتضیٰ، علی و فاطمہ کی اولاد کی شان میں ایک صلوات پڑھ دیجیے. یا آیت اللہ مصباح یزدی کہتے ہیں میں جب اس انسان کی زندگی پر غور و فکر کرتا ہوں، یا آیت اللہ مصباح کہتے ہیں جب میں اس انسان کی کامیابی پر غور و فکر کرتا ہوں، وہ انسان جس کو خدا نے ہر عظمت دی، ہر کامیابی دی، جتنا زیادہ دشمنوں نے اس کو گرانا چاہا، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، جتنا زمان اندر کے دشمنوں نے، باہر کے دشمنوں نے اس سید کو گرانا چاہا، خدا نے اس سید کو اتنی ہی زیادہ عزت دی. ہر سال ایران میں خربوں ڈالر خرچ کیا جاتا ہے اس سید کو گرانے کے لیے. ہر 2 سال کے بعد کوئی نہ کوئی ایجیٹیشن شروع ہوتی ہے، لیکن ہم نے ہر ایجیٹیشن کو ناکام ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہر ایجیٹیشن کو یہ آیت اللہ مصباح یزدی ہم کی فوٹو نہیں لگی ہوئے ہیں، فلاسفر تھے. یورپ اور امریکہ سے بڑے بڑے فلاسفر ان کے انسٹیٹیوشن میں امام خمینی انسٹیٹیوشن میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، سینکڑوں کتابیں لکھنے والے. یہ کہتے ہیں جب میں ان کی زندگی پر غور و فکر کرتا ہوں خدا نے ان کو یہ عزت کیوں دی ہے، میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں خدا نے ان کو عزت ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے دی. پھر وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے پتا چلا، چونکہ وہ ان کے دوست تھے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، مجھے پتا چلا جب آیت اللہ خامنئی نجف میں پڑھ رہے تھے، مشہد کے رہنے والے، جب ہمارا علمی مرکز نجف میں تھا، اس وقت بھی ہمارا علمی مرکز کا نجف میں، ایک زمانے میں ہمارا علمی مرکز صرف نجف میں تھا، ایک زمانے میں ہمارا علمی مرکز صرف کہاں تھا؟ قم میں تھا. الحمدللہ علی کی عنایتوں کی صدقے اس وقت نجف کا علمی مرکز بھی پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، اور قم کا علمی مرکز بھی پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، اور روز بروز دونوں علمی مرکزوں کے درمیان کوارڈینیشن اور اتحاد بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے. تو جب یہ مشہد سے گئے نجف میں پڑھ رہے تھے، ان کا کہنا ہے کہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. مثلا کوئی انسان یہاں سے جائے IS کی کوچنگ کرنے کے لیے، پھر جس دن ایگزام ہو اسی دن 1 دن پہلے 2 دن پہلے گھر سے میسیج آ جائے بیٹا جلدی واپس آ جاؤ، باپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. کتنا سخت امتحان، کتنا سخت امتحان. ایک انسان نے 2 سال کیا اپنے اوپر نیند حرام کی ہو، ایک انسان نے 2 سال پریپریشن کی ہو، امتحان کے 2 دن پہلے ان بچے کو، کیا نوجوان کو گھر سے میسیج آ جائے نیٹ کا ایگزام چھوڑو، ہاں JEE کا ایگزام چھوڑو، IS کا ایگزام چھوڑو، گھر واپس آ جاؤ. بہت سارے لوگ ممی ڈیڈی کو چھوڑتے ہیں لیکن ایگزام نہیں چھوڑتے. آیت اللہ خامنئی کہتے ہیں میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، میرے گھر سے میسیج آیا تھا والد صاحب کا، بیٹا سید علی میری آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی ہے، ڈاکٹر نے کہا کسی کے سہارے کے بغیر آپ کمرے سے باہر نہ نکلا کریں، بیٹا واپس آ جاؤ، بیٹا واپس آ جاؤ. یہ آیت اللہ خامنئی کہتے ہیں میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا. ہماری زندگیوں کے، ہمارے پرابلمز کی ماں باپ کے سامنے جہاں جھک جاؤ تو پوری دنیا آپ کے قدموں میں جھک جائے گی. کہنے لگے میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ، میں ایک عارف کے پاس گیا، آیت اللہ بہجت جیسے عارف، خدا کے ساتھ جن کا سٹرونگ کنیکشن ہوتا، ایسے لوگوں کے ساتھ عارف، ایسے لوگ. کہا میں ان سے ملنے گیا، میں نے کہا قبلہ میری پڑھنے کے کیا اچھے دن ہے، میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہی 1 مہینہ، یہی 1 سال، یہی کچھ مہینے میری زندگی کا فیصلہ کریں گے. میں مجتہد بنوں، میں مرجع تقلید بنوں، میں کیا بننا چاہتا ہوں، یہی کچھ مہینے میرا فیصلہ کریں گے. اور ادھر سے گھر سے والد صاحب کا پیغام آیا، خط آیا، سید علی واپس آ جاؤ، مجھے آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، میری آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے. تو آیت اللہ خامنئی کہتے ہیں اس عارف نے اس سے کہا یہی ہمارے نوجوان، یہی چیزیں ہمارے نوجوانوں کا آس پاس جو ان کے علماء ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کر کے اس طرح کے سلوشن لینے ہوتے ہیں. ساری باتیں گوگل سے نہیں معلوم، ساری باتوں کا سلوشن چیٹ GPT کا
نہیں بتائے گا، سارے سولوشن وہاں نہیں. تو کہنے لگے میں نے اس عارف سے بات کی تو انہوں نے کہا سید علی جس خدا کو تمہیں غور سے سنیے گا جملہ کیا ہوتے ہمارے علماء، سید علی جس خدا کو تمہیں اس نجف کی سرزمین پر عزت علم دینا تھا وہ خدا مشہد میں بھی وہ علم و عزت دینے پر قدرت و توانائی رکھتا ہے. کہا بوریا بسترا باندھو اور اپنے باپ کی اطاعت و فرمان برداری کرو، خدا کو تمہیں جو نجف کی سرزمین میں دینا تھا وہ خدا مشہد مقدس میں بھی وہ تمہیں دے سکتا ہے. پھر آیت اللہ خامنئی کا کہنا ہے میں نے اطمینان کے ساتھ بوریا بسترا باندھا اور مشہد گیا اور ماں باپ کی خدمت میں مصروف ہوا. آیت اللہ مصباح یزدی کہتے ہیں جب میں اس سید کی زندگی پر غور و فکر کرتا ہوں اس کی کامیابی کا بڑا راز کیا ہے، یہ تمام دشمنوں کو اندر اور باہر کے دشمنوں کو رونتے ہوئے اس کی عزت میں روز بروز عزت کیوں ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس نے ایک زمانے میں اپنے ماں باپ کے قدموں میں جھکنا سیکھا تھا. میرے نوجوان بھائیوں بہت سارے سولوشن اس کا حل گھر کی چہار دیواری میں صبح دسترخوان بچھاؤ، ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر سکون کے ساتھ ناشتہ کرو، چائے ایک کپ چائے ماں کو پلاؤ، ایک کپ چائے باپ کو پلاؤ، دوپہر کا جب کھانا کھا رہے ہو اپنے آستینے بلند کرو، ماں آج تو سنڈے ہے، ماں آج تو ہالیڈے ہے، آج گھر کے سارے کام کرنے کی ذمہ داری ہے، بلکہ ماں کے لبوں پر مسکراہٹ لانے کے لیے الفاظ بھی چینج کر دیجئے. ماں آج تو مولا علی نے آپ کے لیے خصوصی خادم بھیجا ہے، ماں وہ خادم قبول کریں گی، وہ ماں کہے کون سا خادم، ماں میں علی کی طرف سے آج دن بھر آپ کے لیے خادم ہوں، آج برتن دھونے کی ذمہ داری میری، آج کھانا پکانے کی ذمہ داری میری، آج گھر کے ایک ایک چیز کی صفائی کرنے کی ذمہ داری میری. پھر یہ جو موٹیویشنل سپیکر ہوتے ہیں نا پھر آپ کو بہت سارے کرتب دکھاتے ہیں، ان کے کرتب کارگر ہو یا نہ ہو ماں باپ کی دعا ضرور کارگر ہوگی. ٹائم ختم ہو گیا اور پڑھو استغفر اللہ. میں ابھی دیکھیں یہ شاعرانہ زبان ہے، آپ مالک ہیں نا، ہم تو سب یہاں نوکر ہیں، اگر ہم نوکر بننا سیکھے تو وہ مالک ہمیں عزت دیں گے. ہمیں نوکری کرنی نہیں آتی، نہ گھر میں ماں باپ کی نہ اپنے آقا و مولا کی. ایسے دین کے خدمت گزاروں کی صحت و سلامتی کے لیے، حسینیت کے خدمت گزاروں کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجئے. بھائی زندگی نازک رشتہ کا نام، میرا لہجہ ٹھیک نہیں تھا، اگر یہ ناراض ہو جائیں گے سارا مسئلہ بگڑ جائے گا، ہے نا؟ سیریسلی یہ میں اور آپ حقوق بشر اور انسانی حقوق کو رونتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. میری ان گناہگار آنکھوں نے بی بی معصومہ کم کے بغل میں مسجد اعظم میں آیت اللہ عظمی جوادی عام لیگ کے کلاس میں دیکھا. ایک مرتبہ نیچے سے ایک سٹوڈنٹ نے، البتہ وہ سٹوڈنٹ ٹائی والا سٹوڈنٹ نہیں، آیت اللہ بہجت آیت اللہ جوادی عملی کے جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے سر پر بھی امام ہوتا ہے، وہ 20-25 سال درسہ خارج کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں. انہوں نے کوئی سوال کیا، وہ ابتدائی قسم کا سوال تھا، مثلا کلاس تھی کیا کالج کی، اس نے مثلا 8th کلاس کے سلیبس سے کوئی سوال کیا تو ہلکا سا غصہ آیا. کن کو؟ آیت اللہ جوادی عاملی کو. غصہ نہیں آیا، ایک جملہ کہا اس سید کا سوال سن کر ایسا لگتا ہے کہ ہمیں 8th کلاس کا سلیبس دوبارہ پڑھانا ہوگا. پھر آگے بڑھے، پھر 15 منٹ کے بعد برسر منبر آیت اللہ جواد عاملی نے کہا میں اس اولاد رسول سے معافی مانگتا ہوں اگر میرے اس ایک جملے سے اس کے دل کو تکلیف پہنچی ہو.
یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ہم جوتے چپلوں کی طرح انسانوں کے رائٹس اور حقوق کو رونتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جن لوگوں کو دوسروں قوموں کو حقوق انسانی رائٹس، انسانی احترام، انسانی عظمتوں، انسانی شرافتوں کا پیغام دینا چاہیے تھا، وہ مجلسوں ہی میں انسانی حقوق اور رائٹس کو پامال کر رہے ہیں۔ شہید قاسم سلیمانی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا بھائی، کون نہیں سننا؟ یہ جو اس وقت رونق ہے نجف سے کربلا، کروڑوں زائروں کی رونق ہے، ٹی وی کی سکرین پر دیکھے، موبائل کی سکرین پر دیکھے تو بہت طبیعت خوش ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے۔ اے پالنے والے، زمانے نے ہمیں دفن کرنا چاہ رہا تھا، دیکھو ہم زمانے میں کس طرح کیا زندہ رہے اور کیسے جی رہے ہیں۔ زمانے نے داعشی لشکر تیار کیا تھا علی والوں کو صفحے ہستی سے مٹانے کے لیے، دیکھو ہم کیسے جی رہے ہیں اور ہم کیسے زندگی بتا رہے ہیں اور دنیا والوں کو جینے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں۔ ضرور نوجوان اپنے بچوں کو اگر آپ تربیت کرنا نہ چاہتے ہیں نا، حسینی انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں، سال بھر پیسہ جمع کیجئے، 40 کی واک میں جائیے، وہ 3 دن کا نورانی سفر آپ کو بالکل توڑ دے گا، آپ کے ایگو کو توڑ دے گا، آپ کے تکبر کو توڑ دے گا، آپ کے گھمنڈ کو توڑ دے گا۔ جب آپ دیکھیں گے کروڑ پتی انسان آستین چڑھائے ہوئے پیدل چلنے والے زائروں سے التماس کرتا ہے، اے میرے آقا کے زائر ذرا میرے خیمے میں قدم تو رکھیے، اور جب وہ زائر اس کروڑ پتی کے خیمے میں قدم رکھتا ہے پھر ہاتھ جوڑتا ہے، ذرا یہ قدم تو پھیلائیے، میں ذرا ان پاؤں کو دباؤں، اور پاؤں کو دبانے سے پہلے وہ قدموں کو بوسہ دیتا ہے۔ ہمارے استاد کہتے ہیں امام زمانہ جس سیولائزیشن کو لے کے آئیں گے، امام زمانہ کا جو نظام ہوگا نا، امام زمانہ کی جو تہذیب ہوگی نا، اس تہذیب کی جھلکیاں 40 کی واک میں انسان کو نظر میں آتی ہے۔ جہاں لٹانے والوں کا ایک لشکر نظر آتا ہے، کوئی لوٹنے والا نہیں ہوتا۔ ہم تو ہے ہی لٹانے والے۔ ایک قاسم سلیمانی، ایک آخری بات، جن شہیدوں نے خون کے نذرانے دیے داعشی درندوں کو اہل بیت کے حرم سے دور کرنے کے لیے، جن شہیدوں نے اپنے ماں باپ کے سینوں میں داغ ڈالے اہل بیت کے مقدس مقامات کو بچانے کے لیے، جن شہیدوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کیا اہل بیت کے مقدس مقامات کو بچانے کے لیے، ہماری جن حسینی بہنوں نے اپنے شوہروں کو کفن پہنائے بی بی زینب کے حرم کو بچانے کے لیے، ان شہداء کے درجات بہت بلند ہے۔ ان تمام شہداء کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہونے کے لیے، ہمارے ماں باپ کو نصیب ہونے کے لیے، آپ سب کے مرحومین کو نصیب ہونے کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات کر دیجیے۔ اسی آیت اللہ مصباح یزدی کے پاس شہید سلیمانی کا 40 سالہ دوست آغائی شیرازی گئے۔ اگر کچھ جوانوں کو وہ کتاب دیکھنی ہو، اچھا میں تو بیگ لے کے آئی نہیں ہے، میرے بیگ میں ہے لیکن جو دلی میں بیگ رکھا ہے، میں چاہتا تھا وہ کتاب آپ کو دکھاؤں۔ جو ورجن میں نے لیا تھا وہ تقریباً 85 یا 85 مرتبہ ریپرنٹ ہو چکی تھی، وہ ورجن میرے پاس ہے۔ آئی شیرازی کہتے ہیں میں آئی مصباح یزدی سے ملنے گیا شہید سلیمانی کی شہادت کے بعد، پھر ان کی عظمت کے بارے میں گفتگو ہوئی، ان کی جہاد کے بارے میں گفتگو ہوئی، ان کی شیعت پر احسانات کے بارے میں گفتگو ہوئی، ان کی صبح شام شیعت کے دشمنوں کے خلاف، انسانیت کے دشمنوں کے خلاف لڑتے لڑتے جو ان کی جانفشانیاں تھیں اس کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ پھر یہ آئی شیرازی کہتے ہیں آئی مصباح یزدی مجھ سے کہنے لگے، آئی شیرازی
سلیمانی کی عظمتوں کو دیکھتا ہوں، سلیمانی کی عزت کو دیکھتا ہوں، سلیمانی کو جو گلوبل سطح پر جو محبت ملی ہے، جو اس کو یہ گلوبل سطح پر اتنی محبت ملی ہے، اتنے پاپولر ہوئے ہیں اور اتنی توفیق ملی ہے، لوگ سڑکوں پر چوراہے پر کیا گاڑیوں کے نیچے کیا مر جاتے ہیں۔ سلیمانی نے 40 سال اہل بیت کے مشن میں بسر کیے، ان کی اہلیہ کا کہنا ہے سلیمانی 40 سال سے سال میں فقط 2 مہینے گھر میں رہتے تھے، 10 مہینے میدان میں حاضر ہوتے تھے۔ خمس 20% دینا ہوتا ہے، وقت کا اگر خمس دینا ہو تو بھی بنتا ہے کتنا؟ 20%۔ اگر 12 مہینے کا خمس نکالے تب بھی زیادہ ہوتا ہے، یہ 20% سے بھی کم وقت اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ دیکھو عظمت والا انسان۔ پھر یہ آیت اللہ مصباح آئی شیرازی کہتے ہیں، آیت اللہ مصباح عظیم اسے کہتے ہیں، آئی شیرازی اتنی کامیابوں کے پیچھے، اس کی عزتوں کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی راز ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ شیرازی کیا تم 40 سال سے آئے سید سلیمانی کے ساتھ تم نے بسر کیے، تم بتاؤ تمہاری نظر میں قاسم سلیمانی کی کامیابی، عزت اور توفیقات کا راز کیا ہے؟ تو یہ آئی شیرازی ایک مجتہد سے کم میں کہتے ہیں، کہنے لگے آقا ایک دن میں نے خود شہید سلیمانی سے یہی سوال کیا، آئی سلیمانی خدا نے اتنی عزت دی، آئی سلیمانی عراق جاتے ہیں وہاں کے جوان آپ کے گرد پروانے کی طرح کیا گھیرا کرتے ہیں، ایران جاتے ہیں وہاں کے نوجوان پروانے کی طرح آپ کے ارد گرد گھومتے ہیں، لبنان جاتے ہیں وہاں کے نوجوان آپ کے ارد گرد پروانے کی طرح جمع ہوتے ہیں، یمن جاتے ہیں وہاں بھی پروانے کی طرح وہاں کے نوجوان آپ کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، فلسطین جاتے ہیں سنی بھائیوں کے درمیان وہاں کے سنی جوان بھی آپ کے ارد گرد پروانے کی طرح جمع ہوتے ہیں۔ سلیمانی ذرا مجھے بھی بتاؤ یہ عزت کہاں سے ملی؟ تو آئی شیرازی جو 40 سال ان کے ساتھ روز رہے وہ کہنے لگے، سلیمانی کہتے تھے آئی شیرازی یہ ساری عزت ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے۔ پھر آئی شیرازی ایک 2 نمونے بیان کرتے، بس 2 نمونے بیان کروں گا، آپ کی زحمت تمام کروں گا، زیادہ ٹائم نہیں دوں گا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ پھر آئی شیرازی کہتے ہیں کہ جب داعش کے ساتھ شام میں جنگ ہو رہی تھی، ایک مرتبہ ایک آپریشن 15 دن تک چلا، اتنا خطرناک آپریشن ہم زمین سے سر بھی اوپر نہیں اٹھاتے تھے، دونوں طرف سے اتنی زیادہ گولیوں کا تبادلہ ہوتا تھا۔ کہا 15 دن کے بعد جب تھوڑی سی مہلت ملی اور ہم نے ایک مورچے میں پناہ لی، میں نے دیکھا یہ امریکہ کو رلانے والا سالہ، یورپ کو رلانے والا سالہ، اسرائیل کی نیند اڑانے والا سالہ، داعشی درندوں کے دلوں میں گھبراہٹ ایجاد کرنے والا سالار میں نے دیکھا۔ 15 دن کے آپریشن کے بعد میں نے دیکھا زار زار رو رہا۔ میں نے پوچھا سردار خیریت تو ہے؟ محاذ جنگ پر، شام کا محاذ جنگ، میں نے کہا سردار خیریت تو رو کیوں رہے؟ جو جنگ میں زخمی ہیں ان کی یاد آ رہی ہے یا جو شہید ہوئے ان کی یاد آ رہی ہے؟ کہا آقا یہ شیرازی میری زندگی بھر عادت ہے، جب میں سفر میں رہتا ہوں مجھے پتا ہے کرمان شاہ کے گاؤں میں میرا ایک بوڑھا باپ ہے، میں ہر رات کو سونے سے پہلے اپنے بوڑھے باپ کو خیریت بھی سناتا ہوں، خیریت بھی لیتا ہوں، لیکن آج 15 دن ہو گئے میں اپنے باپ کی خیریت نہیں معلوم کر سکا اور نہ اس کو خیریت دے سکا۔ یعنی اس سلیمانی کو محاذ جنگ پر بھی یہ احساس ہے اگر میں یہاں جہاد کر رہا ہوں، کرمان شاہ میرا ایک باپ جس کا میرے لیے دل دھڑک رہا ہے، اگر میرا دل اس باپ کے لیے نہ دھڑکے تو میں کیسی اولاد۔ ایسا ایک اچھی عادت ہے، گھر سے نکلو دلی پہنچو فوراً میرٹھ واپس فون کرو، ماں میں خیریت سے پہنچ گیا۔ بوڑھے باپ کو فون کرو، باپ میں خیریت سے پہنچ گیا۔ بلکہ اگر گاڑی میں جا رہے ناشتہ کرنے سے پہلے نکلے تھے تو گھر فون کیجیے گا، ماں ناشتہ کیا؟ اچھا ابھی نہیں کیا،
ابھی میں آپ کی بہو کو کال کرتا ہوں، اپنی اہلیہ کو کال کیجیے، آپ میرے سامنے صبح سویرے میرے ماں کو ناشتہ کھلاتی تھی اور میرے جانے کے بعد آپ میرے ماں باپ کو بھول جاتی ہے۔ اس نوجوان کی زندگی میں چار چاند لگیں گے، بالکل ایسے ہی جیسے خامنئی کی زندگی میں چار چاند لگ گئے، بالکل ایسے ہی جیسے سلیمانی کی زندگی میں چار چاند لگ گئے۔ شہید سلیمانی کے ایک دوست ہے پور جعفری، جو پور جعفری شام یا عراق کے بغداد ایئرپورٹ میں شہید سلیمانی کے ساتھ شہید ہو گئے۔ یہ بھی 20-25 سال سے شہید سلیمانی کے ساتھ تھے۔ ان کا کہنا ایک مرتبہ جب شہید سلیمانی کی ماں بیمار ہو گئی تو ہم شام سے آئے، تہران پہنچے، سیدھے ہاسپٹل گئے، جس وارڈ میں ان کی ماں ایڈمٹ تھی، ہم اس وارڈ میں اندر گئے تو میں نے دیکھا شہید سلیمانی کا رنگ چینج ہو گیا، میں نے دیکھا ان کی حالت غیر ہو گئی۔ میں نے کہا سردار خیریت تو ہے؟ تو ہاتھ جوڑ کر کہا پور جعفری اگر تم مجھ پر احسان کرو تم ذرا اس وارڈ سے باہر جاؤ۔ کہا میں وارڈ سے باہر گیا، لیکن چونکہ ان کا گارڈ تھا، اور گارڈ بھی کیسا؟ حسینی گارڈ۔ ان کو پتا ہے شہید سلیمانی نے اپنی زندگی وقف کی اہل بیت کے لیے اور پور جعفری نے زندگی وقف کی تھی سلیمانی کے لیے۔ کہنے کہ میں شیشے سے دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا ہم ہر جگہ جھکتے ہیں، ہم دونوں پیسوں کی عورتوں سے کہتے ہیں صدقے جاؤں، اور جہاں ہمیں صدقے جانا چاہیے ہم صدقے، ہم دو پیسوں کی عورت سے کہتے ہیں میں تیرے بغیر کیسے جوں۔ ہمیں یہ جملہ ماں سے کہنا چاہیے، ماں جس دن آپ کا سایہ اڑ جائے گا میں کیسے جوں گا۔ ہمیں باپ سے کہنا چاہیے، باپ جس دن آپ کا سایہ میرے سے چھوٹ جائے گا میں کیسے زندگی بسر کروں گا۔ مجھے تو لگتا آپ کی یہ دعائیں میرے لیے انشورنس کا کام کرتی ہے۔ ماں مجھے تو ایسی فیلنگ ہے جب میں گھر سے نکلتا ہوں ایکسیڈنٹ دیکھتا ہوں، حادثات دیکھتا ہوں، گاڑی کا ایک دوسرے سے ٹکرانا دیکھتا ہوں، میں جب دیکھتا ہوں میں ان حادثے سے بچتا ہوں، میں جب غور و فکر کرتا ہوں کس چیز نے مجھے بچایا تو میں اس نتیجے پہنچتا ہوں گھر سے نکلتے نکلتے ایک ماں کی دعا میرے ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ گھر سے نکلتے نکلتے ایک باپ کی دعا میرے ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ باپ وہ دعائیں مجھے بچاتی ہے، باپ وہ دعائیں مجھے ایکسیڈنٹ سے بچاتی ہے، ماں وہ دعائیں مجھے حادثات سے بچاتی ہے۔ یہ پور جعفری کا کہنا ہے۔ سلیمانی مجھ سے کہا باہر جاؤ، میں شیشے سے باہر دیکھ رہا تھا۔ سلیمانی نے ایک مرتبہ جس بیڈ پر ان کی ماں سو رہی تھی، جس بیڈ پر ان کی ماں ہاسپٹل میں تھی، تو میں نے دیکھا شہید سلیمانی نے پہلے وہ چادر ہٹائی، چادر ہٹانے کے بعد ماں کے قدموں میں پیروں میں جو موزے تھے وہ موزے نکالے، پھر میں نے دیکھا یہ عظیم ہمارے زمانے کا عظیم سالار ماں کے دونوں پیروں کو بوسہ دے رہا ہے۔ جن گناہگار ہاتھوں کو آپ بوسہ دیتے ہیں وہ بھی تباہ، آپ بھی تباہ، اور ماں کے ان شفیق ہاتھوں کو بوسہ دے سیکھو، سلیمانی سے سیکھو۔ لوگ آپ کی کامیابی کے بارے میں تعجب کریں گے۔ پور جعفری کا کہنا میں دیکھ رہا تھا سلیمانی نے اپنے ماں کے دونوں پیروں کا بوسہ لینا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ آیت اللہ مصباح یزدی کا وہ سوال پور جعفری سے، ایسا لگتا ہے اس کی زندگی میں کوئی راز ہے، اور سید سلیمانی کے دوست شیرازی نے کہا آقا میں نے سلیمانی سے بھی پوچھا یہ راز کیا تمہاری کامیابی کا؟ سلیمانی نے کہا تھا ماں باپ۔ وہ راز دیکھئے ہاسپٹل میں سلیمانی سالار، وہ سالار اسی فرش عزا کا پروردہ سالار، وہ کسی کالج اور یونیورسٹی کا پروڈکٹ نہیں تھا، وہ فرش عزا کا پروڈکٹ۔ پور جعفری کا کہنا میں دیکھ رہا تھا سلیمانی نے ماں کے دونوں پیروں کا بوسہ دینے کے بعد وہ پیر اٹھائے اور اپنی دونوں آنکھوں کے ساتھ مس کر رہا ہے۔ جھکنا جس کو آ جائے ماں کے قدموں کے نیچے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کس مکتب سے ہم وابستہ ہیں اور پتہ ہے ایام ازاں ہے، لیکن پھر بھی میں ایک بی بی کا نام لوں گا جس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ پیرنٹس اور ماں باپ کی خدمت کیسے کی جاتی ہے۔
دنیا میں ایک ہی اولاد ہے جس نے باپ اور ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کیا، اور وہ بی بی فاطمہ الزہرا۔ اتنی خدمت کی، نبی جب بیوی کی خدمت دیکھتے تھے نبی کہتے تھے پالنے والے یہ بیٹی ہے یا ماں ہے بیٹی، لیکن اس بیٹی کا خدمت کرنے کا انداز ماں جیسا ہے۔ پالنے والے یہ میری فاطمہ بیٹی ہے یا ماں ہے بیٹی، لیکن باپ کو پیار دینے کا انداز ماں جیسا ہے۔ پالنے والے یہ میری بیٹی فاطمہ ہے تو یہ بیٹی، لیکن میرا خیال کرنے کا انداز ماں جیسا ہے۔ پالنے والے فاطمہ ہے تو میری بیٹی، میرے لیے بے چین ہونے کا انداز ماں جیسا ہے۔ پالنے والے ہیں تو یہ بیٹی، لیکن میرے لیے بے قرار ہونے کا انداز ماں جیسا ہے۔ اس لیے نبی فرماتے تھے فاطمہ ام ابیہا، ارے لوگوں یہ میری بیٹی فاطمہ یہ تو اپنے باپ کی ماں ہے، لوگوں یہ میری بیٹی فاطمہ یہ تو میری ماں ہے۔ ماں جیسا پیار مجھے فاطمہ دیتی ہے، ماں جیسا احترام مجھے فاطمہ دیتی ہے، ماں جیسا خیال میرا فاطمہ کرتی ہے۔ اور یہ محبت دونوں طرف تھی۔ فاطمہ ماں کے انداز میں باپ کی خدمت کرتی تھی، اور نبی کس طرح کرتے تھے؟ ابن عباس کا بیان ہے، کلمہ گو مسلمانوں ذرا مجھ سے سنو فاطمہ کی عظمت کیا ہے۔ کلمہ گو مسلمانوں مجھ سے سنو فاطمہ کس چیز کا نام ہے۔ کلمہ گو مسلمانوں میں ابن عباس تمہیں بتا دیتا ہوں، میری آنکھوں نے دیکھا 6 مہینے تک جب نبی صبح کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے نکلتے تھے، کلمہ گو مسلمانوں نماز پڑھنے کے بعد یہ تمہارا نبی ایک گھر کے سامنے رک جاتا تھا۔ ابن عباس وہ کون سا گھر تھا جہاں ہمارا نبی رک جاتا تھا؟ ابن عباس کہتا مسلمانوں وہ فاطمہ کا گھر تھا جہاں نبی کھڑے ہوتے تھے۔ ابن عباس ذرا یہ بتاؤ کتنی مرتبہ فاطمہ کے دروازے کے سامنے نبی کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے۔ ابن عباس کہتے مسلمانوں میری ان آنکھوں نے دیکھا، 6 مہینے تک میں نے دیکھا نبی جب صبح کی نماز پڑھنے کے بعد گھر سے مسجد سے نکلتے تھے فاطمہ کے دروازے کے سامنے رک جاتے تھے۔ ابن عباس ذرا ہمیں یہ بتاؤ نبی جب فاطمہ کے دروازے کے سامنے رک جاتے تھے ہمارے پیارے نبی کیا کرتے تھے؟ ابن عباس کہتے مسلمانوں نبی ہوتے تھے آس پاس میں صحابہ بھی ہوتے تھے، دن نبی فاطمہ کے دروازے اور گھر کی طرف رک کر کے فاطمہ کے گھر کو سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن رسالہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بیٹی فاطمہ تم پر میرا سلام، بیٹی فاطمہ تمہارے شوہر علی پر میرا سلام، بیٹی فاطمہ تمہارے حسن و حسین پر میری سلام، بیٹی فاطمہ تمہاری زینب و ام کلثوم پر میری سلام۔ ابن عباس ذرا یہ بتاؤ کتنے دن تک یہ سلام کیا؟ ابن عباس کہتے 6 مہینے تک میری آنکھوں نے دیکھا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے فاطمہ کے گھر کا حق ادا کیا، یا رسول اللہ آپ نے امت کو سمجھا دیا فاطمہ کا گھر کس چیز کا نام ہے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ نے حق ادا ہی کیا رسول اللہ، مگر یا رسول اللہ
رسول اللہ، جب اس گھر کو آگ لگائی گئی یا رسول اللہ، جس علی کو آپ سلام کرتے تھے یا رسول اللہ، اس علی کے ہاتھوں میں رسی باندھ کے گھر سے نکالا گیا یا رسول اللہ۔ آپ کی بیٹی مرثیہ پڑھتی تھی خلو ابن حسن، لوگوں علی کو چھوڑو ورنہ میں اپنے بال بکھیر دوں گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ رزق قضائی و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے ہماری زندگی کی ایک ایک سانس کے پیچھے ہمارے ماں باپ کی قربانیاں ہیں۔ پالنے والے اگر یہ ہمارے ماں باپ قبر میں سو رہے ہو، پالنے والے ان تمام ماؤں کو فاطمۃ الزہرا کی شفاعت نصیب فرما۔ پالنے والے ہماری زندگی کے ایک ایک کامیابی کی پیچھے ہمارے باپ کی قربانیوں کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ پالنے والے اگر وہ باپ قبر میں سو رہا ہو، پالنے والے علی مرتضیٰ اور اولاد مرتضیٰ کی شفاعت ان سب کو نصیب فرما۔ پالنے والے ہمارے دلوں میں یہ حسین کی محبت، حسین والوں کی محبت، کربلا کی محبت، زینب کی محبت ہماری ماں باپ کا صدقہ ہے۔ پالنے والے عثمان جس نے ولادت کے موقع پر ہمارے منہ میں تربت کربلا کھا کے کربلا رکھ کر ہماری زندگیوں کو حسین کے ساتھ جوڑا۔ پالنے والے اگر وہ ماں قبر میں سو رہی ہو، پالنے والے ایسی ماں کو فاطمۃ الزہرا کے جوار میں جگہ عنایت فرما۔ پالنے والے جس باپ نے ہاتھ پکڑ کر انگلی تھام کر مجلسوں میں جلوسوں میں آنے کے آداب و اطوار سکھائے، پالنے والے اگر وہ باپ اس دنیا سے چلا گیا، پالنے والے اس باپ کو کربلا کے شہیدوں کے جوار میں جگہ عنایت فرما۔ پالنے والے ہمارے جن جوانوں کے سر پر ماں باپ کا سایہ ہے، پالنے والے اس آسمانی سائے کی، اس رحمانی سائے کی، اس خدائی سائے کی ہمیں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہمیں اپنے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار اولاد بننے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ایسی جوانی جو امام زمانہ کے کام آئے، ایسی جوانی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ایسی زندگی جس زندگی کا خریدار فاطمۃ الزہرا کا مہدی بنے، پالنے والے ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے وہ اولاد جن کے ہاتھوں میں امام زمانہ کا علم ہو، پالنے والے ایسے بچوں ایسی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ایسا مال جو امام زمانہ کے مشن اور راستے میں کام آئے، ایسا حلال مال، ایسی حلال دولت کمانے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ایسے دوست جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں امام زمانہ کے راستے پر چلنے سکھائے، پالنے والے ایسا دوست ہم سب کو نصیب فرما۔ پالنے والے ایسا گھرانہ جس گھرانے میں امام زمانہ کی یاد زندہ و دائم و قائم ہو، پالنے والے ایسا گھر بنانے، ایسا گھر تشکیل دینے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہم سب کو کربلا کے شہیدوں کی طرح اپنی صفوں میں اخوت، بھائی چارہ، اتحاد قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے امام زمانہ کے لیے اپنی صفوں سے نفرتوں کو، خدورتوں کو، اختلافات کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے دین کے تمام خدمت گزاروں کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما۔ پالنے والے خصوصاً زہرا کے فرزند خامنہ و سیستانی و نصر اللہ اور دیگر خدمت گزاروں کا سایہ ہم سب کے سروں پر دراز فرما۔ پالنے والے اس شہر میں جن لوگوں نے نسل بعد نسل اہل بیت کے مشن کو زندہ رکھا، اہل بیت کے نام کو زندہ رکھا، اگر وہ قبر میں سو رہے ہوں، پالنے والے ان سب کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔
پالنے والے جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے، پالنے والے ان سب کو بھی محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما، محمد و آل محمد کے جوار میں ان سب کو جگہ عنایت فرما۔ پالنے والے وہ نمازیں جو کربلا کے شہیدوں نے تبتیر و تیروں کی بارش میں قائم کی، ان نمازوں کو اول وقت پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے زہرا کے حسین نے ان کے کٹے ہوئے سر نے کوفہ کے بازار میں جس قرآن کی تلاوت کی، پالنے والے اس قرآن کو سمجھنے کی صبح شام اس قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے کربلا کے شہیدوں نے اپنے وقت کے امام کا جو نصرت کا حق ادا کیا، پالنے والے ہم سب کو پردہ غیب میں رہنے والے امام زمانہ کی نصرت اور ان کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔